کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ آج کا سلسلہ اسی تڑپ میں اور اسی تمنا میں گزارنا ہے، درود پڑھنا ہے اور یہ امید رکھنی ہے کہ میرے آقا نے بلانا ہے تو ہم نے بھی مدینے جانا ہے۔ ٹھیک ہے کووڈ کی وجہ سے راستے بند ہیں، مگر راستے کیسے کھل جائیں یہ میرے آقا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے آقا چاہیں تو نظر فرمائیں یہ سارے راستے بھی کھل جائیں گے، حاضریاں بھی شروع ہو جائیں گی۔ ہمارا کام پکارنا ہے، ہمارا کام التجا کرنا ہے، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ناظرین بھی ہم سے کال پر رابطہ کریں، اپنے تاثرات بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ جب آپ مدینے گئے تھے اور آج آپ کو مدینے کی کون سی یاد تڑپاتی ہے، کون سی بات یاد آتی ہے جو دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ مل جل کے اپنی یاد مدینہ کو ہم شیئر کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ عید کے دن ہیں اور عید کے دن بڑے اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو عیدی سے نوازتے ہیں۔ ہم نبی پاک سے عرض کرتے ہیں کہ حضور عیدی میں ہمیں اپنے در کی حاضری نصیب فرما دیں اور جلدی جلدی ہم مدینے چلے جائیں انشاءاللہ۔ قسمت میری چمکائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، گٹھریاں تو شاید امید کی کس جانے دو، سائروں پاس ادب رکھو ہوس جانے دو، سائروں پاس ادب رکھو ہوس جانے، سائروں پاس ادب رکھو ہوس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں کو ترس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں کو ترس جانے دو، کی جاتی ہے امید غربا کی،
अंदाज़ आला हज़रत का कि हुजूर हमारी उम्मीदों की जो खेती है हुजूर अब तो वो भी सूखती जा रही है, खेत को पानी ना मिले तो वो सूख जाती है। हुजूर बड़ा अरसा हो गया मदीना देखे, बड़ा अरसा हो गया आपके रोज़े की हाज़िरी किए हुए। हुजूर कोई ऐसी रहमत की बरखा, कोई ऐसी निगाहे करम, कोई ऐसी रहमत की बूंदें बरसा दें कि हमारी भी ये खेती हरी हो जाए, फिर आपके कदमों की हाज़िरी नसीब हो जाए। इसी तमन्ना और इसी इल्तिजा के साथ अर्ज़ करें ना हुजूर, सूखी जाती है उम्मीदें गुरबा की खेती की जाती है उम्मीदें गुरबा की खेती, सूखी जाती है उम्मीदें गुरबा की खेती, सूखी जाती या रहमत की बरस जाने दो, बूंदिया रहमत की बरस जाने दो। वजद में जाने शीरी पलटियाँ आती है अभी, वजद में जाने शीरी नग़्माए क़ुमर का ज़रा जाने दो। क्या है ये नबी पाक की वो बशारतें हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो इनायतें हैं। सुनो मदीने जाने वालों को क्या मिलता है। अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि ताजदार मदीना करारे कल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार फ़ायज़ुल अनवार में जलवा गरी के 3 रोज़ बाद, यानी नबी पाक के अभी मज़ार में गए हुए 3 दिन ही हुए थे, हयात तैयबा ज़ाहिरी पर्दा फरमाने को 3 ही दिन हुए थे। कहते हैं कि एक बुद्दू, यानी एक बिद्दू जो जिसको कहते हैं जो गाँव गोठों से आते ना, जो आराबी गाँव से आते, बद्दू हाजिर हुआ और उसने अपने आप को कब्र अनवर पर गिरा दिया और उसकी खाक पाक अपने सर पर डाली और यूं अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो कुछ आपने अल्लाह तबारक व तआला से सुना है वो हमने आपसे सुना है, और वो ये है। सुने उसने कौन सी आयत तिलावत की, वो तिलावत करता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तर्जमा, और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और फिर अल्लाह से मुआफ़ी चाहें और रसूल उनकी शफाअत फरमाएं तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएं। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है। वो बद्दू, वो गांव से आया हुआ आराबी कहता है हुजूर मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है, यानी गुनाह किए हैं, आपकी बारगाहे बेकस पनाह में हाजिर हुआ हूँ ताकि आप मेरे वास्ते इस्तगफार फरमाएं। सुनिए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कब्र अनवर से आवाज़ आती है कद गुफिरा लक, यानी तहकीक तेरे गुनाह बख्श दिए गए हैं। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सिर्फ ये एक वाकया हमें क्या कुछ सिखा रहा है। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला इस वाक़े को बयान कर रहे हैं और ये पता चल रहा है कि मेरे आका कब्र अनवर से भी हमें हमारी मदद फरमाते हैं, और वहाँ जाकर ये आयत पढ़ी जाए, ये इल्तिजा की जाए तो ज़रूर करम नवाजी की जाती है। और ये आयत भी क्या कमाल की है, गोया हमें रास्ता बताया गया है। बरेली के ताजदार कहते हैं ना, क्या खूबसूरत अर्ज करते हैं कि हुजूर मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। तो जरूर मदीने जाने की तड़प दिल में पैदा कीजिए। अरे हम गुनाहगार मदीने ना जाएं तो कहां जाएं, आका के पास जाएंगे, वहां वादा है गुनाह मुआफ करवाने का। वहां नबी पाक ही तो फरमाते हैं कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़े
روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو بتائیے نا غلام مدینے جانے کو کیوں نہ ترسے کہ وہاں جا کر شفاعت کی خیرات بھی ملنی ہے, گناہ بھی معاف ہونے ہیں. اللہ کریم بس جلدی جلدی مدینے پہنچا دے اور ہمیں نبی پاک کی جو یہ عطا کردہ بشارتیں ہیں وہ عطا ہو جائیں. میں کر کے ستویں اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سونے کر آیا ہوں بہت شرمندہ سامنے آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. قبر منور کی شفاعت ہوگی ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے میں بھی تو زائر روزہ ہوں رسول مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے محتاج نظر حال میرا محتاج نظر حال میرا سرکار توجہ فرما. میری دید کا ہو جائے سما یا رسول اللہ, میری دید کا ہو جائے سما یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. تیری جب کے دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے, کیونکہ مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس, مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس. اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ, مجرم بلائے آئے جاؤ کہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی گئے, تجھ سے چھپاؤں منہ تو پھر کروں کس کے سامنے, پیار بھی کسی سے توقع نظر کی گئے. جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں, کیا پرسش اور جاں بھی سگے بے ہنر کی گئے, کیا پرسش اور جاں بھی سگے بے ہنر کی گئے. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا سرکار توجہ کیسے کیسے واقعات ہیں. حضرت سیدنا ابو الحسن بنان الحمال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض دوستوں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ تھے جو ابن ثابت کے نام سے مشہور تھے. وہ متواتر یعنی کنٹینیو 60 سال تک ہر سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی نیت سے مدینہ منورہ حاضر ہوتے رہے. ایک سال کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے تو ایک دن انہوں نے اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے کچھ غنودگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. کچھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے تھے, ابن ثابت تم ہماری زیارت کو نہ آئے تو ہم آ گئے. حضور ہم بھی نہیں آ سکے ہیں, حضور بڑے دن ہو گئے,
آپ کے قدموں میں نہیں آ پا رہے۔ حضور دنیا کی ان رکاوٹوں نے رکاوٹ ڈال دی ہے۔ بہت سارے عاشقان رسول وہ ہیں حضور جو ہر سال آتے تھے، کئی تو سال میں کئی بار آتے تھے۔ حضور یہ بھی آپ ہی کی کرم نوازی تھی، آپ بلاتے تھے تو آتے تھے۔ بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، مگر حضور اب بہت دوری ہو گئی ہے۔ عرصہ ہوا طیبہ کو دیکھے حضور، عرصہ ہوا گنبد خضرا کو دیکھے۔ آقا اب آپ ہی نگاہ کرم فرمائیں اور کوئی ایسی صورت بنا دیں کہ ہماری حاضری ہو جائے۔ ہمارا اب کسی صورت یہاں پہ جی نہیں لگتا، ہمارا اب کسی صورت یہاں پہ جی نہیں لگتا۔ ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے مدینے جانے کو نہ تڑپے۔ ناظرین مجھے کوئی ایک شہر دنیا میں ایسا بتا دیں، دنیا میں کئی مقامات ایسے ہیں جن کو ایک دو بار دیکھ لے تو بندہ کہتا ہے کہیں اور چلتے ہیں، یار میں نے دیکھ لیا آپ کچھ اور دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم 1000 بار مدینہ دیکھ لیں جی نہیں بھرتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جس نے جتنی بار مدینہ دیکھا اس کی تڑپ اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں نا شاعر کہ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، طے میں رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، مدینہ شریف کے فضائل تو سنیں۔ کوئی ایک شہر ایسا ہو تو بتائیں نا کہ جس کو دیکھنے کے لیے کروڑوں آنکھیں اشکبار ہوں، کروڑوں دل بے قرار ہوں، اور لوگ دنیا کی ہر زبان میں جس کے قصیدے پڑھتے ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مدینے میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہوں گے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، مدینے میں نہ کوئی گھاٹی ہے نہ کوئی راستہ، مگر اس پر 2 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ میرے